یہ بشارت دیتا ہے اللہ رب العزت کہ اس پر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ذرا غور کریں کہ یہ ہم جو تراویح پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ صرف جو سناتے ہیں حافظ صاحب ان کے لیے رحمت ہے؟ نہیں، جو ہم سنتے ہیں ہمارے لیے بھی رحمت ہے، ہمارے لیے بھی مغفرت ہے۔ یہ بشارت، رحمت کی جو بشارت ہے، صرف پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، سننے والوں کے لیے بھی ہے۔ وہ نیک بخت ہیں، وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے نماز تراویح پڑھی اور ابھی جو کچھ باقی ہے اس کو بھی پڑھیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ تراویح ختم ہو گئی، نہیں، تراویح باقی ہے، ابھی تراویح ابھی باقی ہے، قرآن مکمل ہو گیا ہے۔ تراویح ابھی جب تک یہ مہینہ باقی ہے تب تک آپ کو تراویح پڑھنی ہے، ہر دن 20 رکعت نماز پڑھنی ہے، صرف قرآن مکمل ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ترک کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ تراویح تو ختم ہو گئی، اب تو ہم کو چھٹی مل گئی۔ نہیں میرے بھائی، یہ قرآن صرف ختم ہوا ہے، یہ صرف قرآن ختم ہوا ہے۔ جو لوگ نہیں پڑھے ہیں کم سے کم اب بھی جو ایام باقی ہے اس میں بھی تراویح پڑھ لیں، آپ ثواب سے مال مال ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما أدراك، تعجب کے ساتھ کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات ایسی رات ہے جس میں جو بندہ جس چیز کی نیت سے کوئی دعا کرتا ہے تو دعا وہ رد نہیں ہوتی بلکہ مقبول ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات ایسی رات ہے، کوئی جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے اگر آپ اس میں اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں، صدق و دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس لیے اس قدر کی رات کی قدر کریں اور اس کو یوں ہی ادھر کھیل تماشے میں سو کر کے نہ گزاریں، بلکہ یہ ہے کہ لیلۃ البرات میں جو بندوں کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں انہی احکام پر فرشتوں کو آج کی رات میں معمول کیا جاتا ہے، یعنی جو احکام کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کب موت آنی ہے، کس سال مرنا ہے، جو احکام لکھا جاتا ہے انہی احکام کو اسی رات میں فرشتوں کو سپرد کیا جاتا ہے۔ اب میرے معزز سامعین اکرام، سپرد کیا جاتا ہے اور آج ہی سے ان کاموں پر وہ معمور ہو جاتے ہیں، جن کو کتنا رزق ملنا ہے اس کو رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ تندرست ہیں وہ اللہ رب العزت سے آج کی رات میں خوب روئیں اور گڑگڑائیں اور رزق کا مطالبہ کریں۔ صاحب الدین IPL جو گنہگار ہیں تمام بندوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اگر کسی چیز کا اللہ رب العزت سے مطالبہ کرے وہ اهدنا الصراط المستقیم کا مطالبہ کرے، اللہم اهدنا الصراط المستقیم کا مطالبہ کرے کہ اللہ سب سے پہلے ہمیں سیدھے راہ پر چلا، سب سے پہلے ہمیں سیدھے راہ پر چلا، اللہم اجرنا من النار کا مطالبہ کریں کہ اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا۔ اگر کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا مطالبہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت میں ہمارا مقام، ہمیں مقام نصیب عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ دعا ہونی چاہیے، کیونکہ اگر جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوتا ہے تو اس کے ہولناکی، اس کے پرخطر مناظر کو آپ جانتے ہیں یہ کیسا ہوتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس میں فرشتے اور روح
روح جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہا جاتا ہے۔ فرشتے اور جبریل دنیا کی طرف تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام کام کے لیے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، اور یہ سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اے جبریل دنیا کی طرف جاؤ، میرے بندوں کے پاس جاؤ، دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم فرشتوں کے ایک جماعت کے ساتھ دنیا کی طرف تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں، انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ لوگ جو عبادت میں مشغول ہیں، وہ لوگ جو رکوع میں مشغول ہیں، وہ لوگ جو سجدے میں ہیں، وہ لوگ جو تلاوت قرآن میں مشغول ہیں، ان لوگوں کو سلام کرو، ان سے مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں میں آمین کہو۔ معزز سامعین اکرام، اب جو ہماری دعاؤں میں فرشتے آمین کہے تو ہماری دعا کیوں کر قبول نہ ہوگی، کیوں کر قبول نہ ہوگی؟ اس لیے میرے معزز سامعین اکرام، ہمیں بہت زیادہ کثرت سے اس رات میں دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرنی چاہیے۔ آج کی رات ایسی رات ہے، ہم جس چیز کا مطالبہ کریں گے اللہ پورا فرمائے گا، ہم استغفار کریں گے صرف دل سے اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ اور آج کی رات ایسی ہے جو بھی ہم دعا کریں گے جو جائز ہو اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے گا۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو فرشتے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہتے ہیں کہ جبریل اللہ رب العزت نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟